السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ۔ آپ خیر کی چابی ہیں یا شر کی چابی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر اور شر کے خزانے ہیں، ومفاتیحها الرجال، اور اس کے چابیاں لوگ ہیں۔ فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنائے اور شر اور برائی کے لیے تالا بنائے۔ وويل للعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، بڑی بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ شر کی چابی بنائے اور خیر کے لیے تالا بنائے۔ آدمی اپنے کاموں میں اور اپنے نیتوں میں یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فطری طور پر وہ خیر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فطری طور پر برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سوچے کہ کہیں وہ شر کے لیے کوئی تالا تو نہیں بن رہے ہیں، اور جو شخص فطری طور پر برائی میں اور شر میں بڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنے اوپر قابو پا کر اور اپنے نفس کو اور اپنی شرارتوں کو دبا کر وہ خیر کے لیے اگر چابی بنتا ہے اور خیر کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے جو فطری طور پر خیر کے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فطری طور پر خیر کا کام کرتا ہے اس کی تو ایک فطرت ہے، اس کو اس کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جس شخص کی وہ فطرت نہیں ہے اور وہ اپنے اوپر اور زیادہ مجاہدہ اور محنت کر کے خیر کی طرف جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی طرف زیادہ بڑھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ خیر کے کاموں میں اور نیکی کی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے اور گناہوں کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی اچھی ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی کیسے ہو گئی کہ آدمی عمل کرتا ہے تو ممکن ہے عمل کرنے میں ریا آئے، دکھلاوا آئے اور اس کا عمل ضائع ہو جائے، اور نیت کا تعلق تو دل سے ہے اور دل کی بات تو اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے یہ بھلائی ہے کہ وہ خیر کی نیت بھی کرے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور شر کے لیے آدمی چابی بنے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ یا تو زبان سے ہوگا یا ہاتھ اور پیر سے ہوگا۔ سب سے اس کی بنیاد دل سے شروع ہوتی ہے، نیت سے۔ نیت کے بعد آدمی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مشاء بنمیم، وہ شخص جو چغلی کھاتا ہے اور چغل خور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ چغلی کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کا ایک مفہوم ہے کہ سمجھتے تو وہ اس کو معمولی تھے۔ ایک شخص کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرے شخص کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اور اس میں آپس میں فساد اور جھگڑے لگ جاتے تھے۔ تو اس کو تو وہ چیز بہت معمولی معلوم ہوتی تھی، لیکن یہ چیز اس کے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنی۔ اور ظاہر ہے کہ جب
کوئی ایک چیز، ایک کی بات دوسرے کو بولتا ہے تو پھر آہستہ 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 یہی چیز ان کے آپس میں جھگڑے اور فساد کا، اور کئی مرتبہ کئی زمانے تک اور کئی سالوں تک وہ جھگڑا چالو رہتا ہے۔ شروعات کس سے ہوئی؟ اس ایک شخص کی بات سے، جو اس نے یہاں کی بات اس نے وہاں پر کہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ یہ چیز کو تم برابر اس کی حفاظت کرو گے، اس کو غلط کام میں استعمال نہیں کرو گے، میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک تو وہ چیز جو ہمارے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو ہمارے 2 پیروں کے بیچ میں ہے، یعنی شرمگاہ۔ آدمی یہ دونوں چیز کی حفاظت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت سی باتیں بتائی، پھر فرمایا، اولا یدلک علی ملاک ہذہ کلہ، اے معاذ کیا میں تم کو یہ سب کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف علیک ھذا، یعنی جس طرح ایک بچے کو سمجھاتے ہیں اشارے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا کہ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ حضرت معاذ یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، اکثر لوگ جہنم میں اپنے زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو اکثر اور بہت سی مرتبہ خیر کی چابی بنتی ہے اور شر کے لیے تالا بن جاتی ہے، کہ آدمی اپنے زبان سے 2 میٹھے بول، 2 اچھے بول، کسی کو تعریف کرنے کے بول، اور کسی کو کچھ ایسا بول کہے کہ سامنے والا اس سے آپس میں ان کا جوڑ پیدا ہو گیا، تو یہ اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا خیر اور خزانہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کسی کی برائی، یہاں کی بات وہاں کر دیا، کسی کی بری بات بتلا دیا، اور اس سے ان دونوں میں آپس میں جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا، تو اس کے لیے وہ کئی سال تک اس کے فساد کا اور اس کے آپس میں جھگڑے کا اور نفرتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لوگوں کو لے جائے گی وہ کیا ہے؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں لے کے جائے گی وہ کیا ہے؟ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خیر کی چابی بنائے اور شر کے لیے تالا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔